السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ پورا دن جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 7 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے، کسی دن کی فضیلت زیادہ ہے اور کسی دن کی وہ فضیلت نہیں ہے جو اس دن کی ہے۔ تو تمام دنوں میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جمعہ کے دن وہ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن قیامت آئے گی۔ تو اس طرح جو ہے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو جمعہ سے متعلق ہے اور جمعہ کے خاص اعمال ہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی تاکید تھی اس بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تاکید فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ وجہ یہ ہے، خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ جمعہ کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی خاص فرشتے جمعرات کے دن، یعنی جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان سے خاص فرشتے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ کتنی تعداد ہوتی ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال وہ فرشتے ہفتے میں صرف ایک دن آتے ہیں جمعرات کے دن عصر کے وقت، اور پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کا قلم ہوتا ہے اور چاندی کا پیپر ہوتا ہے۔ جو بھی درود شریف پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والد صاحب کا نام اور جہاں سے وہ پڑھ رہا ہے اس جگہ کا نام، اور جتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے اتنی تعداد جو ہے، جیسے کوئی 10 مرتبہ پڑھتا ہے 10 مرتبہ لکھا گیا، 100 مرتبہ پڑھ لیا تو 100 لکھا گیا، 1000 پڑھے تو 1000 لکھا گیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جمعرات کے دن سورج ڈھلنے کے بعد جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے، اور جمعہ کے دن جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت تک، یعنی 24 گھنٹے کے اندر جہاں بھی درود شریف کوئی آدمی پڑھتا ہے یہ فرشتے اس پیپر پر، یعنی چاندی کے پیپر پر اور سونے کے قلم سے درود شریف لکھ کر کے اور اس کا نام لکھ کر کے شام میں یعنی مغرب بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی فلاں جگہ سے اتنی مرتبہ انہوں نے درود شریف پڑھا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہر اس شخص کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے جو درود پاک پڑھتا ہے، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ان کا تذکرہ، ان کا نام جو ہے، اس کا ذکر جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول پاک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب، چونکہ درود پاک میں سلام بھی پڑھا جاتا ہے، سلام کا بھی لفظ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سلام کا بھی لفظ آتا ہے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تو وسلم کا لفظ ہے، یہ سلام کا لفظ ہے۔ تو اس طرح جو ہے گویا کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں، یعنی سلام بھیج رہے ہیں۔ سلام کا لفظ جو اس میں آپ پڑھتے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ سلام جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کی درخواست کریں تو ان کے لیے بہت آسان ہے، چند مرتبہ درود شریف پڑھ لے، جمعہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، چند مرتبہ جتنی مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے پڑھ کر کے وہ شخص جو ہے دعا میں یوں کہے کہ اے اللہ جو میں درود شریف پڑھا ہوں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کریں گے، میرے لیے دعا کی بھی درخواست فرشتے کر دے فلاں چیز کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے لیے دعا بھی فرمائیں گے اور آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات میں پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ درود کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول ہی فرماتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی درود پڑھے اور قبول نہ ہو، ایسا یہ عمل ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی ایسا عمل ہے یعنی درود پاک کا پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول ہی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر ایمان والوں کو کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔